اب اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لیجئے، خود ٹیسٹ کر لیجئے کہ جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو دل میں کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں، دل میں کیا ہوتا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. یہ ہے نیت. جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو دل میں کیا ہوتا ہے کہ میں جو لینے والا ہے اس کی نظر میں اچھا بن جاؤں، یا آئندہ سے یہ میرے کام اچھی طرح کرے. مثلاً آپ اپنے سرونٹ کو دیکھتے ہیں بڑا غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کی اوبیڈینس، اس کا آپ کا احسان مند ہونا، آپ کا شکر گزار ہونا. تو کہیں پر بھی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی ایسا جذبہ موجود ہے تو وہ عمل قبول ہی نہیں، وہ رد ہے. جیسے یہ حدیث میں ہے نا، وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، مردود، عمل ہی مردود، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. جس کے لیے دے رہے ہو، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا، اس بات ختم. اب اس میں آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو عام طور پر کیا کیا چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ دے کر کس قسم کا فائدہ اٹھایا جائے. یعنی زکوٰۃ کا مال دے کر یا صدقات کا مال دے کر آپ کے اندر کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے ان ریٹرن، کسی قسم کا کوئی بدلہ یا شکریہ، کچھ بھی نہیں. یہ تو فرض ہے، یہ تو آپ کے پاس اس کا حصہ ہے، یہ اصل میں تھا اس کا، اللہ نے آپ کو دے دیا کہ تمہارے ذریعے اس تک پہنچے، یہ تو میرا ہی نہیں. تو زکوٰۃ کے مال کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ میرا نہیں، یہ اس کا تھا، یہ میرے پاس آ گیا تھا، اللہ نے مجھے دے دیا تھا، مجھے اس کو دینا ہے، بس یہ تو اس کی چیز ہے، اس تک پہنچانی ہے. مجھے ان ریٹرن کسی قسم کا کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھانا. یہ ہے اخلاص نیت، تب اس کا اجر ملے گا. اگر آپ کہیں میں نے فلاں جگہ زکوٰۃ دی، فلاں انسان کو دی، فلاں ادارے کو دی، اور انہوں نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، اور انہوں نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، اور انہوں نے مجھے فلاں پارٹی میں نہیں بلایا، اور فلاں مجھے بھول گیا، تو آئندہ میں یہاں زکوٰۃ نہیں دوں گی کیونکہ یہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے. تو کیا یہ نیت درست ہوگی زکوٰۃ دینے کی؟ نہیں. لیکن ہم انسان ہیں اور ایسی ویکنیسز ہمارے اندر ہیں، اور زکوٰۃ تو پاک کرنے والی چیز ہے. زکوٰۃ کے ذریعے ہی تو ہمارے اندر کی ان آلائشوں کی صفائی ہوتی ہے کہ جب انسان اتنا اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دے، یہ ہے ہی نہیں میرا، اللہ کا مال اللہ نے دیا اللہ کے بندوں کے لیے، اور میری سعادت کہ مجھ سے دلوایا، میری خوش قسمتی کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں دوں، اور میں اس سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کو قبول کر لے. آتا جاتا نا بس روک لیں اور اپنی پٹائی شروع کر دیں، اکیلے لے جائیں اپنے آپ کو کہیں اور لگائیں چند ایک دفعہ اپنے آپ کو. بلیو می اتنا فائدہ مند ہوگا نا. ایسی ڈانٹ دیں اپنے آپ کو، ایسا لگائیں، لٹرلی اپنے آپ کو مارے، اور کہ خبردار جو آئندہ تم نے یہ کیا. کیونکہ یہ نفس اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اٹس ریئلی ہارڈ. وہی ایک ہی عمل آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہا ہے. دل کی خوشی سے زکوٰۃ دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، اپنے 1 مہینے کے روزے رکھو، اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ خوشی سے دینی ہے. سخی کہلوانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دینی کہ فلاں تو اتنا جنرس ہے، روز ہی کچھ دے رہا ہوتا ہے. یہ خیال دل میں نہ آئے کہ میری دھاک لوگوں پہ بیٹھے کہ میں بہت دینے والا ہوں. شہرت بنانے کے لیے نہیں، پاپولیرٹی کے لیے نہیں، لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے تو کیا لوگ محبت نہیں کریں گے؟ بتائیے. تو پھر ہمیں تو بڑی چیز کی طرف جانا ہے نا کہ وہ محبت کرے ہم سے. جب وہ کرے گا تو جبریل کو بتائے گا، اور جبریل آگے سب کو بتا دیں گے، اور آسمان سے زمین میں اتر آئے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ سارے شوق پورے ہو جائیں گے. لیکن آپ الٹی چکی چلاتے ہیں، لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ ہم سے محبت کر لیں، یہ ہماری عزت کر لیں، یہ ہماری قدر کر لیں، یہ ہمارے شکر گزار ہو جائیں، انہیں کسی طرح اپنی مٹھی میں کر لیں، انہیں غلام بنا لیں. یہ سب گھٹیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے.